فلسطینیوں کی اصل کامیابی یہ ہے کہ زائونسٹس کے اتحادیوں نے بھی آخر کار انہیں سننا شروع کر دیا ہے۔ لبرلز پر دباؤ ڈالنے کے لیے 1,10,000 لوگوں کو رقم دے کر لندن میں جمع کیا گیا، لیکن یہ دباؤ ناکام رہا۔ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ امریکن اور زائونسٹ لابیز کا دباؤ آخر کار 10 مغربی ممالک نے کس طرح مسترد کیا اور کیوں کیا۔ کینیڈین پرائم منسٹر نے اسٹیٹ پالیسی تبدیل کر دی اور اس کی 4 وجہیں بتائیں۔ 108 سال پہلے برطانیہ نے جس بدعہدی اور ظلم کو جنم دیا تھا، اس کا معمولی سا مداوع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 1% فلسطین بھی اسرائیل کو قبول نہیں، مگر فلسطینی 78% اپنی تاریخی زمین ہارنا قبول کر چکے ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس سے زیادہ دلیر فرینچ پریزیڈنٹ نکلے جو فلسطین کے لیے 3 بیرونی اور 1 اندرونی طاقت سے لڑ رہے ہیں۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائج۔ 22 ستمبر کا دن فلسطینی تاریخ میں یوں یادگار ہو گیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے قریب 10 ویسٹرن ایلائز نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ وہ کہ اس کا مطلب صرف 22% فلسطینی تاریخی زمین پر ان کا کنٹرول علامتی طور پر ماننا ہے، مگر اس کی اہمیت کسی اور وجہ سے بہت زیادہ ہے، اور وہ اس طرح کہ ان سب ممالک نے 3 قسم کے دباؤ کو، پریشرز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ایک اسرائیلی حکومت کے دباؤ کو، دوسرے ایکسٹریمسٹ زائونسٹ امریکن ٹرمپ گورنمنٹ کے دباؤ کو، اور تیسرے ان سب نے اپنے اپنے ہاں موجود اسرائیلی لابیز کے پریشر کو بھی مسترد کیا۔ حالانکہ ان لابیز نے 16 ستمبر کو لندن میں ایک بہت بڑا پاور شو کیا تھا، جس میں پورے یورپ سے اور خصوصاً UK بھر سے انتہا پسند فار رائٹ خیالات کے لوگوں کو فنڈنگ کر کے لندن میں جمع کیا گیا تھا۔ انہیں زینوفوبک اور ایکسٹریمسٹ ٹومی روبنسن اور ایلان مسک لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے ان سے جذباتی اور تشدد آمیز خطابات کیے۔ ان کی قیادت میں 1,10,000 افراد کا پروٹیسٹ مینیج کر کے، اپنی طاقت دکھا کر زائونسٹ لابیز نے برطانیہ اور دیگر ایلائز کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ ہم امیگریشن کی مخالفت کو اس حد تک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے قابل ہیں۔ اس پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لانے لے جانے کے لیے ملینز آف ڈالرز کسی نے تو خرچ کیے ہوں گے، کیونکہ بینیفٹس اور جاب سیکرز الاؤنسز پر رہنے والے وہ لوگ جو JSA میں چند 100 پاؤنڈز کی کمی پر سراپا احتجاج تھے، وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے تو اتنی دور دراز سے نہ آئے ہوں گے اور نہ واپس جانے کی ان میں سکت ہے، کیونکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو آئے یہ بینیفٹس والے ہی تھے۔ اپنی ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ ایک ویل آرگنائزڈ پاور شو تھا اور کسی مذہب یا امیگرنٹس کے خلاف نہیں تھا۔ دراصل لابیز کی طرف سے دھمکی تھی کہ اگر ویسٹرن لبرلز نے اپنی الائنمنٹ تبدیل کی تو ان کی فالٹ لائنز میں آگ لگا کر خانہ جنگی بھی کروائی جا سکتی ہے، جو کہ لگے گا کہ یہ تو آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ ہمارا انالیسس ہے دوستو کہ ایک بہت بڑا اینگل اس پروٹیسٹ کا یہ بھی تھا جو ہم نے بتایا، مگر ہم سب نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ لابیز اس بے مثال پاور شو کے باوجود بھی کسی قسم کا دباؤ ڈالنے میں ناکام رہیں، اور یہی بریکنگ نیوز تھی اس ریکگنیشن کی۔ برطانیہ، فرانس، کینیڈا، پرتگال، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، لکسمبرگ، بیلجیم اور مالٹا سمیت 11 ممالک نے پہلے سے بتائی ہوئی تاریخوں کے مطابق آفیشلی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا یا تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیوریوس فیلوز بائی دا وے آپ کو بتائیں کہ جب 29 نومبر 1947 میں UN جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل کے ناجائز قیام کی ووٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت اسے صرف 30 ووٹ ملے تھے۔ 10 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا تھا، جن میں پاکستان، انڈیا اور عرب ممالک شامل تھے۔ یاد رہے کہ برطانیہ غیر جانبدار رہا تھا، ابسٹین کیا تھا اس نے، لیکن اسی پر اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر لیا گیا صرف 30 ووٹوں پر۔ مگر آج کے دن فلسطین کی ریکگنیشن کے وقت 150 سے زیادہ ممالک فلسطین کے حق میں ووٹ کر چکے ہیں۔ UN کے اس جاری اجلاس میں کئی نئے ممالک ریکگنیشن کی گارنٹی کے ساتھ شریک ہیں اور سرکاری طور پر اعلان کر چکے ہیں۔ یہ سب شاید ابھی ممکن نہ ہوتا اگر سفارتی سطح پر فرانس کے بہادر پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور PM نیتن یاہو کے سامنے پوری دلیری سے کھڑے نہ ہو گئے ہوتے۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف ہم حالیہ سفارتی سطح پر کی گئی کامیاب کوششوں کے اینگل سے بات کر رہے ہیں، ورنہ کوئی شک نہیں کہ اصل کریڈٹ آج بھی فلسطینیوں ہی کو جاتا ہے، ان کی جدوجہد کو جاتا ہے۔ لیکن فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کو اس سفارتی کامیابی کا کریڈٹ اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ پہلے دن سے 2023 سے ہی فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور پھر بار بار انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر عربوں کو کھینچ کر ساتھ ملا کر وہ جینوسائیڈل ریجیمز، جرمنی، امریکہ اور اسرائیل کے پلانز کو چیلنج بھی کر رہے ہیں۔
ان کے مقابلے میں وہ صرف کنڈم ہی ان ممالک کے پلانز کو نہیں کر رہے بلکہ متبادل آئیڈیاز بھی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے نیو یارک میں 98 سال پرانے امریکی ادارے CBS نیوز کی جرنلسٹ مارگریٹ برینن کو 36 منٹ کا ایک انٹرویو دیا۔ اس پروگرام فیس دا نیشن کا پہلا حصہ تقریباً 20 منٹ کا ہے، جو سارے کا سارا غزہ جینوسائیڈ اور فلسطینی ریاست کے قیام پر ہی ہے۔ اور یہ پہلی بار تھا کہ کسی ویسٹرن لیڈر نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عربوں سے آگے بڑھ کر سفارتی قدم اٹھایا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حالیہ کانفلکٹ میں عربوں کا رویہ بہت سرد اور قریب منافقانہ بھی رہا ہے۔ اسی UN اجلاس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ اجلاس فرینچ پریزیڈنٹ اور سعودی کراؤن پرنس MBS نے مل کر ہوسٹ کرنا تھا، مگر کراؤن پرنس MBS اس اجلاس میں شرکت کے لیے خود نہیں پہنچے۔ غالباً ویڈیو لنک سے شاید وہ اس میں شریک ہوں۔ دیگر عرب ممالک میں مراکش، بحرین اور UAE نے غزہ جینوسائیڈ پر کوئی ریڈ لائن تک ڈرا نہیں کی کہ اگر اسرائیل اس سے آگے بڑھا تو ہم ابراہیم اکارڈ سے نکل جائیں گے۔ مگر یہ لائنز، یہ سو کالڈ ریڈ لائنز، فرانس، اسپین، آئرلینڈ اور دیگر کئی یورپین ممالک نے ڈرا کی اسرائیل کے خلاف، جیسا کہ اسپین نے تو اسرائیل سے اپنا ایمبیسڈر واپس بلا لیا۔ آئرلینڈ، نیدرلینڈ، سلوینیا اور آئس لینڈ نے تو دھمکی دی کہ اگر اسرائیل کو یورپین میوزک کمپٹیشن یورو ویژن میں بلایا گیا تو ہم اس ایونٹ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انہی ممالک نے کچھ فرق کے ساتھ فٹ بال کے مقابلوں میں بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا اگر اسرائیل کو ان میں شامل کیا جائے گا۔ یہ سب یورپینز کر رہے تھے، مگر عرب ممالک نے اسرائیل کے لیے ایک بھی ریڈ لائن، پریکٹیکل ریڈ لائن نہیں ڈرا کی، بلکہ UAE نے اسرائیل کو انعام دینا شروع کر دیا کہ نہ صرف ٹریڈ بڑھا دی بلکہ ہمسایہ خلیجی ممالک کو اسرائیل کے خلاف کوئی بھی سخت ایکشن لینے سے روک دیا۔ قطر میں جب کانفرنس ہوئی، یعنی اس میں رکاوٹ بنی، UAE نے اسے اپنے لیے ایک فائدہ سمجھا، ایک کمپٹیشن سمجھا کہ سعودی عرب اور قطر جب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں ہی اسرائیل سے جتنا زیادہ تعاون ہو سکے ہمیں لے لینا چاہیے اس مونوپولی کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ اسرائیل بھی اس وقت سستے داموں اور کم قیمت پر کمپرومائز کے لیے تیار ہوگا، UAE کی شرائط پر بہت سے ایگریمنٹس کرنے کو تیار ہوگا، کیونکہ کوئی اور ملک اب اس کو قبول کرنے کی طرف شاید نہ بڑھے اتنی جلدی۔ وہ تو اس مونوپولی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو خیر دوستو، فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے CBS نیوز کے پروگرام میں اس متبادل منصوبے کو پیش کیا جسے ان کے مطابق ان کے ساتھی یورپین اور عرب ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو کے پہلے حصے میں کہا کہ اسرائیلی فورسز لبنان، شام اور ایران میں شاید کامیاب ہوئی ہیں، مگر بہت کلیئر ہے، واضح ہے کہ وہ حماس کے خلاف ناکام ہو چکی ہیں۔ حماس کے 25,000 فائٹرز تھے، جن میں سے آدھے غالباً اسرائیل ہٹ کر چکا ہے، مگر اس سے زیادہ تو حماس نے پھر ہائر بھی کر لیے ہیں۔ مطلب یہ کہ حماس کو ختم کرنا اسرائیل کے لیے ملٹری لحاظ سے ناممکن ہے۔ یہ سب باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور آگے کے بھی چند جملے ہم آپ کو انہی کے کوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ جس منصوبے پر ہیں، اس پر عمل کیا جائے تو تمام فلسطینیوں کو فلسطین سے یا تو نکال دینا پڑے گا یا پھر ختم کر دینا پڑے گا، اور یہ خوفناک منصوبہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے حماس کے خاتمے اور مستقبل کے کسی بھی منصوبے میں انہیں شامل نہ کرنے کا، یعنی حماس کو شامل نہ کرنے کا ایک الگ مکمل سٹیپ بائی سٹیپ پلان تیار کیا ہے، جس پر کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق اس پلان کی روح یہ ہے کہ فلسطینیوں کے سامنے قابل عمل الٹرنیٹیو ایک متبادل منصوبہ رکھا جائے جس میں انہیں ایک امید دلائی جائے، کیونکہ اگر اسرائیل کی مانتے ہوئے حماس کے ساتھ ویسٹ بینک کی فلسطینی اتھارٹی کو بھی مسترد کر دیا جائے گا، فلسطینی ریاست کا قیام بھی ناممکن بنا دیا جائے گا، انہیں غزہ کے ایک چھوٹے سے کارنر میں بند کر کے یہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا جائے گا، تو ان کے پاس سوائے لڑنے کے اور کیا آپشن بچے گی؟ انہوں نے تلخ سوالوں کے جواب میں اپنا نظریہ پیش کیا کہ ہم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی جو موومنٹ چلائی ہے، جو اقدام کیا ہے، اس کا اولین مقصد یہی ہے کہ فلسطینیوں کو ہوپ دی جائے کہ ان کے پاس حماس کے علاوہ اور لڑنے مرنے کے علاوہ بھی کچھ اچھے مستقبل کے حل موجود ہیں، ایسے حل جن میں دنیا کے بڑے ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ممالک باقی دنیا کو بھی ساتھ ملانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے اپنے پلان کا فریم ورک بتاتے ہوئے کہا کہ 5 فیزز میں نہ صرف اسرائیلی سیکیورٹی ڈیمانڈز پوری ہوں گی بلکہ فلسطینی ریاست کے قیام کی انسانی ذمہ داری بھی ادا ہوگی۔ یہ 5 کا فگر ہم نے خود دیا ہے، کیونکہ جو بات انہوں نے کی اس کو 5 فیزز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، انہوں نے صرف فیزز کا نام لیا، اور یہ تمام فیزز انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی سٹیپس ہوں گے، نہ کہ طویل دورانیے کے وقفے۔ اس کا پہلا ایمرجنسی فیز ریکگنیشن ہے، جس میں فلسطینیوں کو حماس سے الگ کر کے اپنے ساتھ ملایا جائے گا اور جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایمرجنسی فیز 2 میں فوری سیز فائر کروایا جائے گا، تمام اسرائیلی قیدی زندہ اور مردہ ایک ہی ساتھ اسرائیل کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور غزہ میں جو انسانی مدد کے ذرائع اسرائیل نے بند کر رکھے ہیں انہیں کھولا جائے گا، خوراک، ادویات اور پانی پہنچایا جائے گا، ہیومینیٹیرین مشنز کو پورے غزہ میں کام کرنے دیا جائے گا جو کہ اب تک نہیں کرنے دیا جا رہا۔
اس سب کے ساتھ غزہ میں ایک انٹرنیشنل فورس کو لایا جائے گا جو فلسطینیوں کو سیکیورٹی دے گی۔ یہ فورس UN مینڈیٹ کے تحت آئے گی۔ پریزیڈنٹ میکرون کے مطابق اس فورس کی تیاری پر بیک ڈور کام بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ فلسطینیوں کی اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی، کہ اس کی اندرونی سیکیورٹی گارنٹیز کے لیے بھی پولیس کی ٹریننگ مختلف ممالک میں پہلے سے ہو رہی ہے، جس میں اب تیزی لائی جائے گی اور یہی فورس فلسطین کی انٹرنل سیکیورٹی گارنٹی کرے گی۔ ان کے مطابق یہی سب مراحل اسرائیل کے لانگ ٹرم قیام کو تحفظ دیں گے اور یہی سٹیپس فلسطینیوں کے حق یعنی فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کو یقینی بھی بنائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو منصوبہ اسرائیل پیش کر رہا ہے وہ ایک خوفناک مستقبل کی طرف لے جا رہا ہے، جس میں جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ فار ایور وار ہوگی۔ ساتھیوں، جب فیس دا نیشن کی ہوسٹ مارگریٹ برینن نے پوچھا کہ اسرائیل اور امریکہ تو آپ کے پلان کو مسترد کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ تو غزہ کے لوگوں کو سو کالڈ رضاکارانہ طور پر کسی اور ملک جانے کا کہہ رہے ہیں اور کبھی واپس نہ آنے دینے کا کہہ رہے ہیں، اس پر جواب دیتے ہوئے پریزیڈنٹ میکرون نے کہا کہ جو پروجیکٹ غزہ میں چل رہا ہے، یعنی لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کا، نکال دینے کا، تو یہ سوائے وہاں کے لوگوں کو مارنے کے اور کیا حاصل کر پائے گا؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے غزہ سے سب لوگوں کو نکال کر پھر ڈے آفٹر کا کوئی پلان طے کیا جائے تو یہ پاگل پن ہے، کریزینس ہے، کیونکہ جو ڈسپلیسمنٹ پلان غزہ میں چل رہا ہے اس کے بعد تو کسی ڈے آفٹر کی ضرورت ہی نہیں بچے گی۔ امریکہ اور فرانس کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بھی ایسے خوفناک منصوبے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ صرف اس لیے لوگوں کو اپنے شہروں سے نکال باہر کرنا کہ وہاں کچھ فائٹرز ہیں جن کو مارنا ضروری ہے، انتہائی حماقت ہے، اور جس طرح لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کے زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ایسی زمین جو عالمی قوانین میں اسرائیل کی نہیں ہے، یہ ایک پاگل پن ہے اور یہ ہم تمام دوست ممالک کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، ناقابل قبول ہے۔ جب پریزیڈنٹ میکرون کہہ رہے تھے کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں تو پورے انٹرویو کے سینس میں ہم سے ان کی مراد فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، اسپین، آئرلینڈ اور عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب تھا، یعنی وہ یورپین ممالک جو ابھی فلسطین کو ریکگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ، اور سعودی عرب جو فرانس کے ساتھ UN اجلاس کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ اس انٹرویو کے پہلے 20 منٹ، یہ 36 منٹ سے کچھ اوپر کا انٹرویو تھا، یہ سب غزہ پر تھے اور اس موضوع پر یہی پریزیڈنٹ میکرون کے آخری الفاظ تھے کہ جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ان الفاظ پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم پریزیڈنٹ میکرون کی کمٹمنٹ ہے جسے وہ دکھا رہے ہیں۔ جب پریزیڈنٹ میکرون کا یہ انٹرویو نشر ہو رہا تھا تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور آفیشیل سرکاری پلیٹ فارمز پر کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی اور پرائم منسٹر کیئر سٹارمر، برٹش پرائم منسٹر نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے، اسرائیل کے تحفظ اور اسرائیلی حکومت کے غزہ میں قتل عام پر اپنے بیانات دیے۔ ان سب نے زائنسٹ گورنمنٹ کے ایکشنز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو کسی بھی پرامن حل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ایک کوشش سے زیادہ نہیں ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر نے سرکاری ویب سائٹ اور ایکس پلیٹ فارم پر جو سٹیٹمنٹ دی، اس میں انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے اپنی سٹیٹڈ فنڈامنٹل پوزیشن تبدیل کرنے کا اعلان کیا، یعنی کینیڈا کی سٹیٹ پوزیشن۔ انہوں نے لکھا، اور جس کا خلاصہ اور ان کے جملوں کا کچھ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ 1947 سے اب تک، 1947 سے اب تک ہر کینیڈین حکومت کی سٹیٹ پالیسی یہ تھی کہ مڈل ایسٹ میں پائیدار امن کے لیے، لانگ ٹرم پیس کے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن، 2 ریاستی حل ہی واحد حل ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ ایک خود مختار جمہوری اور وائبل قابل عمل فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ پھر یہ کہ کینیڈا کی دہائیوں سے یہ پالیسی تھی کہ اس مجوزہ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل سے مذاکرات کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ پالیسی ناکام ثابت ہو گئی ہے اور اب ناممکن دکھائی دے رہا ہے کہ اسرائیل سے مذاکرات کے ذریعے کوئی فلسطینی ریاست کبھی قائم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ نمبر 1، حماس نے مسلسل اسرائیل کے وجود سے انکار کر رکھا ہے اور 7 اکتوبر کے حملوں نے اسرائیل کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ نمبر 2، اس لیے کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں مسلسل فلسطینیوں پر ظلم کرنا، انہیں ان کے گھروں سے نکال کر وہاں نئی بستیاں بنانا جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل ویسٹ بینک میں سیٹلرز کے مظالم کو روکنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ نمبر 3، یہ کہ اسرائیلی حکومت نے باقاعدہ اعلان کر کے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس کا قیام تیز کر دیا ہے اور اسی سال اسرائیلی پارلیمنٹ نے بل منظور کیا ہے کہ پورے ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ضم کر لیا جائے گا، انیکسیشن کر لی جائے گی۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے کینیڈا نے اپنی لانگ سٹینڈنگ پالیسی تبدیل کرنے کا اعلان کیا، ان کے مطابق وہ یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں انسانی بحران کو جنم دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی حکومت نے خوراک اور انسانی ضروریات تک پہنچنے کا غزہ والوں کا انسانی حق ناممکن بنا دیا ہے۔
کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی نے ان 4 پوائنٹس کو پالیسی تبدیل کرنے کی وجہ کے طور پر آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کیا، جس میں ڈیٹیلز بتائی گئیں کہ حماس نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں پر دونوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ اسرائیل نے آفیشلی اعلانیہ 2 اسٹیٹ سولوشن سے انکار بھی کر دیا ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ وہ کبھی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس کو روکنے کے لیے ایکٹیولی، سسٹمیٹکلی مختلف سرکاری منصوبے جیسا کہ ایون سیٹلمنٹس پر عمل کر رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق غیر قانونی عمل ہے۔ اسرائیلی حکومت کا غزہ میں دسیوں ہزاروں افراد کو قتل کرنا، 10 لاکھ لوگوں کو نکال باہر کرنا اور جان بوجھ کر قحط کی صورتحال پیدا کرنا انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزیاں ہیں، وائلیشنز ہیں۔ اس پس منظر میں کینیڈین حکومت ریاست فلسطین کو تسلیم کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ دونوں ریاستیں اسٹیٹ آف پیلسٹائن اور اسٹیٹ آف اسرائیل کو پرامن مستقبل کے لیے اپنا تعاون پیش کریں۔ کینیڈا یہ سٹیپ اس لیے لے رہا ہے تاکہ باقی ممالک کے ساتھ مل کر 2 اسٹیٹ سولوشن کے متفقہ پرامن بین الاقوامی منصوبے کو زندہ رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کسی دھوکے میں بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی آسان کام ہے۔ اس کے راستے میں یقیناً بہت سی مشکلات ابھی موجود ہیں، جس کے لیے ظاہر ہے کینیڈا تیار ہے، اسی لیے تو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ یہ ہمارے خیال میں اسی لیے تو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ کے اسرائیلی امریکن جوائنٹ الزام کا جواب بھی دیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اور اس کے قیام کے لیے کوششیں کرنا دہشت گردوں کو انعام دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیررسٹ کی خواہشات کے الٹ ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کرنے والے 2 اسٹیٹ سولوشن تو چاہتے ہی نہیں۔ ان کے مطابق، یعنی کینیڈا کے مطابق، حماس تو اسرائیل کا وجود ہی نہیں چاہتی، جبکہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں اسرائیل اور فلسطین دونوں کا وجود مانا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں لکھا کہ فلسطینی اتھارٹی نے کینیڈا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو براہ راست گارنٹیز دی ہیں کہ وہ اپنی گورننس میں ریفارمز لائیں گے۔ 2026 میں یعنی اگلے سال پھر الیکشنز کروائے جائیں گے، ایسے الیکشنز جن میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور فلسطین کو ڈی ملٹرائز کیا جائے گا، وہاں سے بڑے پیمانے پر ویپنز ختم کیے جائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ کینیڈا اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ پرامن، جمہوری اور واضح سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ سب دوستوں کینیڈا کی سرکاری ویب سائٹ پر اس وقت بھی موجود ہے، جس کا ہم نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور چند جملوں کا ترجمہ۔ یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ تھی کیونکہ کینیڈا G7 الائنس کا پہلا ملک ہے جس نے فلسطین کو آفیشلی ریکگنائز کیا ہے۔ فرانس نے آفیشلی اس کو ریکگنائز کرنے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن ابھی سرکاری طور پر انہوں نے اس کو جو سٹیپس لینے ہوتے ہیں وہ نہیں لیے، لیکن اعلان انہوں نے بھی کر دیا ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر اور فرینچ پریزیڈنٹ ہی کی طرح کی گفتگو برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے بھی کی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بجائے پیغام جاری کرنے کے یا انٹرویو دینے کے 6 منٹ 21 سیکنڈ کی ایک تقریر کی اور اس کی ویڈیو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پبلک کر دی گئی۔ ان تینوں بڑے مغربی لیڈرز کی تقریروں میں 3 پوائنٹس ہو ایک جیسے تھے، بالکل ایک جیسے تھے کہ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کو ہم نہیں مانتے، حماس کا کوئی مستقبل فلسطین میں نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ اسرائیل مانے یا نہ مانے، اسرائیل کے ساتھ پرامن فلسطینی ریاست کے قیام پر ہم سب یکجا ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کیورس فیلوز سب کی سٹیٹمنٹس میں یہ ہم کا لفظ بہت واضح تھا کہ وہ اپنے ساتھ باقی 10 کنٹریز کو بھی شامل کر رہے تھے، جن کا ابھی ہم نے چند منٹ پہلے ذکر کیا۔ آخر میں مختصراً دوستو آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ جب برٹش مینڈیٹ فلسطین میں ختم ہوا تھا تو یہ سرزمین آخر کار زائنسٹوں کے ہاتھ پھر کیسے لگ گئی تھی اسرائیلیوں کے ہاتھ؟ یہ بظاہر سادہ سا ایک سوال ہے، مگر ہمارے ہاں کے کئی دوستوں کی گفتگو میں آج کل بھی متنازع ہو جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوست واقعات کی ترتیب کو، کرونالوجیکل آرڈر کو بھول جاتے ہیں۔ اسرائیلی قبضے کے وقت فلسطینیوں کی آبادی کیا تھی، کتنی فلسطینی سرزمین پر فلسطینی آباد تھے اور کتنی زائنسٹوں کے قبضے میں وہ سرزمین تھی، آبادی ان کی کیا تھی، فلسطینیوں کے خلاف جدوجہد آزادی کی نوعیت کیا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، مختصراً اتنا جان لیں کہ فرسٹ ورلڈ وار جو 1918 میں ختم ہوئی، اس کے بعد آٹومن امپائر بھی ختم ہو گئی۔ اس کا باقی رہ جانے والا مختصر سا رقبہ یعنی ترکیہ ترکوں کے پاس چلا گیا، جبکہ جو زیادہ تر رقبہ تھا اس سارے پر برٹش امپائر نے قبضہ کر لیا، یعنی فلسطین سے لے کر یمن تک کا مینڈیٹ تاج برطانیہ کے ہاتھ آ گیا، جبکہ لبنان سے اوپر نارتھ کے آٹومن امپائر کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر فرانس کا تسلط مان لیا گیا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، فرسٹ ورلڈ وار جاری تھی، جسے اس وقت گریٹ وار کہتے تھے، اور اس میں برطانوی کافی سٹرگل کر رہے تھے، برٹش سٹرگل کر رہے تھے، واضح جیت نہیں رہے تھے لیکن سٹرگل کر رہے تھے، تو یورپ میں موجود زائونسٹوں نے روتھ چائلڈ فیملی کے ذریعے برٹش امپائر کو ایک پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ اگر برٹش امپائر وعدہ کرے کہ وہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی ریاست قائم کرنے میں مدد دے گی تو جنگ جیتنے میں یہ لوگ ان سے تعاون کریں گے۔
برطانیہ نے خفیہ طور پر یہ مدد قبول کر لی۔ یاد رکھیں یہ جنگ برطانیہ جن ممالک کے خلاف لڑ رہا تھا ان میں جرمنی اور اوٹومن امپائر بھی تھے، اور یہاں کے ملٹری اور کاروباری سٹرکچر میں یہ لوگ موجود تھے۔ اسی لیے وہ اپنی دولت اور دیگر ایفرٹس سے برطانیہ کو جنگ جیتنے میں مدد دینے کی پوزیشن میں تھے، جو کہ وعدے کے مطابق کی بھی گئی۔ برٹش فورن سیکرٹری آرتھر جیمز بیلفور نے دسمبر 1917 میں لارڈ والٹر روتھ چائلڈ کو خط لکھا اور ان کے ذریعے برطانیہ میں موجود زائونسٹوں کو گارنٹی دے دی گئی کہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے میں برطانیہ پوری مدد کرے گا۔ یہ خط آج بھی موجود ہے، اور والٹر روتھ چائلڈ اور ان کی فیملی آن ریکارڈ کم از کم سینکڑوں بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل انہوں نے قائم کروایا۔ ہماری اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک لنک ملے گا، آپ روتھ چائلڈز کی پوری تاریخ اچھی طرح جان سکتے ہیں، یہ بھی کہ یہ لوگ بینکنگ سیکٹر میں کیسے آئے اور آج کہاں ہیں۔ تو خیر، ہم بتا رہے تھے کہ 1918 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی اور باقی علاقوں کی طرح فلسطینی سرزمین پر بھی برٹش حکومت قائم ہو گئی، تو اس وقت یہ پورا علاقہ جو ریور ٹو سی ہے، یعنی چھوٹے سے دریائے اردن سے لے کر بحیرہ روم تک، جسے ویسٹ میں میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، یہ سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ 2000 سال سے اس خطے کا یہی نام چلا آ رہا تھا، رومنز بھی اسے اسی نام سے پکارتے تھے، اس کے بعد اوٹومن امپائر بھی اس کو یہی نام دیتی تھی، کیونکہ فلسطین اور فنیشینز یہاں 4000 سال سے آباد چلے آ رہے تھے، اس وقت سے آباد چلے آ رہے تھے جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق، زائونسٹ بکس کے مطابق، یہ لوگ خود میسوپوٹیمیا سے اس جگہ پر آئے بھی نہیں تھے، تب سے فلسطین اور فنیشینز یہاں پر آباد چلے آ رہے تھے۔ انہی کو دراصل تاریخ میں سیمائٹس کہا جاتا تھا، نہ کہ بعد میں آنے والے سیٹلرز کو۔ آج بھی فلسطین میں رہنے والے جو ہزاروں سال سے وہاں لوگ رہ رہے ہیں، جن کی بڑی تعداد مسلمانوں پر، کچھ تعداد عیسائیوں پر اور اس سے بھی کم تعداد یہودیوں کی تھی، ان سب میں سیمائٹ جینز ان زائونسٹ سیٹلر سے بہت زیادہ ہیں جو یورپ اور امریکہ سے یہاں آ کر 1908 کے بعد سے یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے۔ بھلے کوئی بھی آج نیتن یاہو سمیت تمام سیٹلرز کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، یا آن لائن موجود سائٹس جن پر کچھ سیٹلرز کی ڈی این اے رپورٹس موجود ہیں ان کو جا کر دیکھ لے کہ سیمائٹس اصل میں کون لوگ ہیں جو یہاں پر 4000 سال سے آباد ہیں، اس کے جینز کن میں زیادہ ہیں۔ تو خیر، جب 1918 میں برٹشرز کے پاس فلسطینی لینڈ آ گئی تو ان کے لیے سیدھا سا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ روتھ چائلڈ سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا کریں۔ صرف 7% سیٹلرز کو، زائونسٹس کو پورا ملک تھما دیں، یا پھر یہاں ہزاروں سال سے موجود لاکھوں فلسطینی عربوں کو آزادی دے کر پھر واپس جائیں۔ جی ہاں، اس وقت فلسطین میں صرف 7% سیٹلر زائونسٹ تھے اور 93% فلسطینی فلسطین میں رہتے تھے۔ جب برطانیہ کوئی بھی فیصلہ اس بارے میں نہیں کر پایا تو اس نے یہ کیا کہ مختلف ایگریمنٹس کے تحت ہر سال پوری دنیا سے وائلنٹ یہودیوں کے گروہ فلسطین آنے دیے۔ اگر کوئی برٹش آفیسر رکاوٹ بنتا تھا، آنے والے زائونسٹوں کا کوئی نمبر سیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ ایک سال میں صرف اتنے آ سکتے ہیں، تو زائونسٹ سیٹلر ٹیررسٹ اس کو قتل کر دیتے تھے، برٹش آفیسر کو، اپنے محسن کو، یا پھر برٹش گورنمنٹ پر دباؤ ڈالتے تھے اور وہ اس آفیسر ہی کو ہٹا لیتی تھی۔ اس دوران برطانیہ نے کئی زائونسٹ گروہوں کو جنہوں نے کہ برٹش آفیسرز کو قتل کیا، ان میں سے ہیگنا، لیہی آرمی اور ارگون آرمی کی کہانیاں ہم آپ کو سنا چکے ہیں، ان کو ٹیررسٹ قرار دے رکھا تھا، اسی لیے ہم اس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں۔ اور یہی ٹیررسٹ گروہ بعد میں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی آرمی کا حصہ بنے۔ اس دوران یہ بھی ہوتا رہا کہ فلسطینی احتجاج کرتے رہے، پروٹیسٹ کرتے رہے، اور کبھی آنے والے وائلنٹ سیٹلر سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے دیہات اور شہر بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور کبھی برطانوی فوج سے لڑتے کہ ہماری زمین پر ان لوگوں کو کیوں آباد کیا جا رہا ہے۔ ہوتے ہوتے دوستو سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی۔ ایک بار پھر امریکہ اور برطانیہ کو زائونسٹ خفیہ پلاننگز اور قرضوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بیلفور کا وعدہ اپنی جگہ موجود تھا، مزید یہ کہ ہولوکاسٹ کو بھی یورپینز نے انجام دے دیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر یورپینز نے اپنے ہولوکاسٹ میں رنگے ہوئے ہاتھوں کو فلسطینیوں کے لہو سے دھونے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے لیے برطانیہ نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک منافقانہ تکنیک اپنا لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اقوام متحدہ خود فیصلہ کر دے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے گا ہم اسے اپلائی کرنے کی ضمانت بھی نہیں دیتے، وہ طاقت بھی نہیں دیں گے، ہم بس چلے جائیں گے۔ اب اس میں منافقت یہ تھی، خفیہ طور پر زائونسٹوں کی سپورٹ یہ تھی کہ اس وقت جو سیٹلرز آ چکے تھے فلسطین میں وہ 33% ہو چکے تھے کل آبادی کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اس وقت کے جدید ترین ہتھیاروں تک رسائی حاصل تھی۔ ان زائونسٹوں کو یورپ سے اسلحے کی مسلسل سپلائی بھی آ رہی تھی، جو سیکنڈ ورلڈ وار کا بہت زیادہ اسلحہ تھا، اور یہ سیٹلرز زیادہ تر
ملٹری مین تھے، فوجی تھے، ان میں بہت بڑی تعداد فوجیوں کی تھی جو دونوں عالمی جنگوں میں یا کم از کم سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی نہ کسی ملک کی طرف سے لڑ چکے تھے، یعنی بیٹل ہارڈن تھے اور انہیں ایک ڈسپلنڈ وار کا پورا تجربہ تھا۔ جبکہ مقابلے میں فلسطینی بری طرح بکھرے ہوئے تھے، وہ کسی بڑی جنگ میں کبھی شریک اس طرح سے نہیں رہے تھے، مجموعی طور پر بغیر کسی قیادت کے تھے، ان کے پاس کوئی سینٹرل قیادت نہیں تھی، ہتھیاروں سے تو تہی تھے، خالی تھے، ان کے پاس تو اس وقت تلواریں تھیں یا کسی کے پاس ایک پرانے اسٹائل کی بندوق ہوا کرتی تھی، مشین گن تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے میں جب اقوام متحدہ نے صرف 30 ووٹوں سے اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا اور 7% زمین پر زائنسٹ جہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے انہیں 57% فلسطینیوں کی تاریخی زمین دے دی گئی، تو ظاہر ہے فلسطینیوں نے تو انکار ہی کرنا تھا، اور وہ کیا کرتے؟ اسرائیل بھی خود یہی چاہ رہا تھا، وہ اس کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار تھا، سو اس نے فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا کہ دیکھو یہ تو ہماری ایگزسٹنس ہی کو نہیں مان رہے۔ قتل عام شروع ہو گیا، جسے وہاں موجود برطانوی فورسیں جو کہ اس وقت تک وہاں موجود تھی دسمبر 1947 میں، انہوں نے اس قتل عام کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ 14 مئی 1948 کی آدھی رات کو ساری برٹش فورسز فلسطین سے نکل گئیں۔ اگلے دن صبح وہاں ایک فوجی بھی نہیں تھا۔ اب ایک ویل آرگنائزڈ ملٹری زائنسٹ آرمی کو ان آرمڈ فلسطینیوں پر کھلا چھوڑ دیا گیا، بکھرے ہوئے لوگوں پر۔ اسی دن کے بعد سے عرب نیشنز نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ پہلی مدد 1948 کی ایک نیم دلانہ مدد تھی، کیونکہ ان عربوں کے پاس نہ تو ماڈرن ویپنز تھے اور نہ ہی وہ کسی منظم آرمی کی شکل میں لڑ رہے تھے۔ یہ تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ گروپس میں، ٹولیوں میں پرانے ہتھیاروں سے یہ لوگ لڑ رہے تھے اور پھر ظاہر ہار گئے اور پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ جو غزہ میں آج لوگ ڈسپلیسڈ لوگ آباد ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اس وقت نارتھ فلسطینی شہروں یعنی اسکلان سے، اسدود سے، بیت داراز سے، الفلوجہ وغیرہ سے زبردستی نکال کر یہاں پر بند کر دیا گیا تھا۔ اور ویسٹ بینک کے کیمپ جنین میں جو لوگ ہیں، جو فلسطینی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں حائفہ، صفد، عکا، صفوریہ، بیسان اور تبریہ سے زبردستی نکال کر یہاں پر بند کیا گیا تھا۔ تب سے فلسطینیوں نے کوششیں شروع کی اور اگلے 30-40 سال تو ان کو اسی کوشش میں لگ گئے کہ طاقتور ویسٹ کو اور کمزور عربوں کو بتا سکیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کا مقدمہ پیش کیسے کرنا ہے۔ 50 سال بعد جب کمیونیکیشن کے نئے ذرائع سامنے آئے تو پھر فلسطینیوں کے لیے پاسبل ہوا کہ وہ ایڈورڈ سعید کے ذریعے، راشد خالدی کے ذریعے ویسٹ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے قابل تو ہوں، تو وہ ہوئے۔ لیکن اس وقت تک جب تک انہوں نے ویسٹ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا شروع کیا، فلسطینی اپنی زمین کے 100% رقبے کے بجائے صرف 22% پر رہ رہے تھے اور وہ 78% اپنی تاریخی لینڈ کھو چکے تھے۔ جبکہ اسرائیلی سیٹلمنٹ منصوبوں کی وجہ سے اور مختلف غلط قسم کے ایکارڈز کی وجہ سے تقریباً عملاً فلسطینیوں کے پاس صرف 10% زمین باقی تھی جن پر ان کی اپنی حکومت تھی، جس کو ایریا اے اور بی اور سی میں سے صرف پہلا ایریا اے کہتے ہیں۔ یعنی 12% مزید زمین ان سے اس دوران پھر چھین لی گئی اگلے 10 برس میں۔ اسرائیل اس بچی ہوئی 10% زمین کو بھی اب ختم کرنا چاہتا ہے، چھین لینا چاہتا ہے۔ فرانس، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک دراصل اس پوری یعنی 22% لینڈ کو فلسطینی ریاست ڈکلیئر کروانے کی یا اس کے بڑے حصے کو بچانے کی بظاہر ایک اور کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ہمارے خیال میں ایک بری نہیں، ایک اچھی ہی کوشش ہے، اگرچہ ہمارا موقف آپ جانتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ایک ناکام حل ہے، 1 اسٹیٹ سلوشن ہی واحد حل باقی بچا ہے۔ لیکن پھر بھی ویسٹرن پاورز کا یہ سفر کہ وہ فلسطینیوں کو سننے ہی سے انکار کر رہے تھے، وہاں سے لے کر ان کی علامتی ریکگنیشن تک آ گئے ہیں، یہ ایک اچھا مائل سٹون ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی آئیڈیل کنڈیشن ہے، لیکن فلسطینی کاز کے فیوچر کے لیے یہ ایک فائدہ مند مائل سٹون ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں ساتھیوں جس راؤتھ چائلڈ فیملی کی بات کی ہے، اس پر ہم نے ایک شاندار تاریخی ڈاکومنٹری بنائی تھی جس میں آپ یہودیوں کی یورپ میں پرسیکیوشن سے لے کر یعنی جب یہ گیٹوز میں رہتے تھے تب سے لے کر ورلڈ اکنامک پاور بننے تک کی کہانی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ راؤتھ چائلڈز پر لگائے جانے والے کون سے الزامات صرف کہانیاں ہیں، ایگزیجریشنز ہیں، اور کون سے الزامات سچے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے عرب اسرائیل تمام جنگیں کیسے ہوئیں، اس میں 1948 کی بھی وار ہے، اور یہاں ٹچ کر کے آپ اوٹومن امپائر کے آخری حکمران خاندان کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔